سورہ مومن آیت نمبر 67 تک ہم نے کر لیا تھا، 27 تک کر لیا تھا. ہم 28 سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے بہت خوبصورت بات پڑھی جو ہمارے اپنے لیے ہی فائدہ مند تھی، متکبر. دیکھیں، ہر چیز مجھے لگتا ہے کہ ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کا محاسبہ کر لیں تو بہت اچھا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں متکبر کی ڈیفینیشن بتائی کہ لا یؤمنو بیوم الحساب. یہ تھا آیت 27 کا اینڈ، کہ انسان کو ڈر ہی نہیں لگتا کہ اللہ کو کیا شکل دکھائیں گے، تو اس سے بڑا متکبر کون ہوگا. اب جناب، جو میں نے آپ سے کہا تھا رجل مومن، ایکچولی یہ ہم لوگوں نے ایک ٹرمنالوجی ان کے لیے یوز کر لی تھی، رجل مومن کا ٹاپک. جیسے ہم سورہ فرقان میں وہ کہتے ہیں عباد الرحمن کا ٹاپک، جیسے ہم سورہ بقرہ کی کچھ آیتوں کے لیے کہتے ہیں آیت الکرسی، تو اسی طرح اس کو بھی ہم نے رجل مومن کہا تھا. اب رجل مومن نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ڈھیروں ڈھیر قصے تھے بتانے کو. اللہ نے ہمیں ان قصوں میں سے یہ قصہ بتایا کہ وقال رجل مؤمن، اور کہا ایک رجل نے، ایک شخص نے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، سنگل ون، جو مومن تھا، من آل فرعون، فرعون کی آل میں سے تھا، یکتم ایمانہ، تھرڈ انٹروڈکشن، کہ چھپایا ہوا تھا، کتما، اس نے چھپایا ہوا تھا اپنے ایمان کو. اس نے لوگوں کو بے باکی سے کیا کہا؟ یعنی یہ پوائنٹ مجھے نظر آیا، سچوں کا ساتھ دینا کتنا ضروری ہے. کہ جو آپ کو لگتا ہے سچا ہے، لیکن ہماری کتنی دوستیں ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں کیونکہ ان کے شوہر ان کو نکال دیتے، ان کے عالم ان پر فتویٰ ڈال دیتے، ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی اگر وہ ہمارے ساتھ دیتی. تو غور کیجئے گا کہ ہم سب کے لیے، آج میرے لیے بھی کوئی نہ کوئی سچوں کا ساتھ دینا ضروری ہے. سب کو ایک دوسرے کے لیے سچوں کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے. تو دیکھیں، یہ شخص کو اللہ جو بتا رہے ہیں، جو سورہ یاسین والے شخص کو اللہ نے فوکس کرایا کہ 3 نبیوں کو بھیجنے کے بعد بھی لوگ ان کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے سچے کا ساتھ دیا. تو بالکل یہ بھی وہی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس میں اسپیشلی من آل فرعون کو آپ نے فوکس کرنا ہے. من آل فرعون، کہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، وہ تو آل فرعون میں سے تھا. لیکن اس سے پتہ چلا پچھلی کتابیں محفوظ ہیں کہ جب نبی آ کر کچھ بتائیں اور لوگ اس کو ٹیلی کرنا چاہیں، تصدیق کرنا چاہیں، تو وہ کر سکتے ہیں. جیسے آج کا ہندو بھی اپنی کتابیں کھول دے تو اسے پتہ چلے گا کہ بت پرستی کی ان کی کتابوں نے ہی اجازت نہیں دی ہے. تو آپ غور کیجئے کہ وقال رجل مؤمن، اور کہا ایک شخص نے جو مومن تھا، آل فرعون میں سے تھا، چھپایا ہوا تھا اپنا ایمان. اس نے لوگوں کو کہا اتقتلون، کیا تم قتل کر دو گے، رجلن، ایک شخص کو، یعنی یہ اب موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ کیا تم قتل کر دو گے ایک شخص کو، ان یقول، یہ کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ ربی اللہ، میرا پالنے والا تو ایک ہی اللہ ہے. اور آپ کو میں نے کہا تھا کہ مومن، سورہ مومن کو فوکس کیجئے کہ وحدہ کا آپ کو پکار دینی ہے کہ جی ہم اللہ کے سوا کسی اور کو زندہ نہیں سمجھتے. ہم ساری قبروں کو تم نے ختم کیا تو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو، اس میں ان کو زندہ کر دیا. تم وحدہ پہ کیوں نہیں آتے ہو؟ تم توحید پر کیوں نہیں آتے ہو؟ تو آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے، اس شخص نے فیور کی، تمام لوگوں کے آگے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ کیا تم قتل کر دو گے. اس کا مطلب انہوں نے قتل کی پلاننگ کر لی تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے. کیا تم قتل کر دو گے ایک شخص کو، یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ربی اللہ، میرا پالنے والا اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے. وقد جاءکم بالبینات، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ورڈز، دس از موسٹ امپورٹنٹ اگر آپ سمجھیں تو. میرے لیے تو الحمدللہ مسئلے آسان ہو گئے یہ سمجھنے کے بعد کہ وقد جاءکم بالبینات. اس نے کہا تمہارے پاس دلیل موجود ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ میں اللہ کی بڑی تھینکفل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مائنڈ کلیئر کر دیا.
اللہ تعالیٰ نے بالکل ہمارے مائنڈ کو کلیئر کیا کہ ہر دور میں پچھلی الہامی کتاب موجود ہوتی ہے اور سمجھنے والے اسے سمجھیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنہوں نے نبی مانا یہ سارے لوگ بڑے سمجھدار تھے. اس کے بعد سب لوگ اندھے بیروں کی طرح پورا اسلام لائے صرف ایک شخص کے بولنے پر. اس لیے اتنی تعداد ہو گئی جس میں سب کریم پبلک نہیں ہوتی ہے. ایسے ہی ہر دور میں ہوتا ہے کہ پہلی پبلک، پہلا جو پینل ہوتا ہے وہ بہت کریم ہوتا ہے. تو اس لیے غور کیجئے گا کہ وقت جاءکم بالبینات، یہ کلیئر بات آ گئی کہ تمہارے پاس اس شخص کی باتوں کی تائید موجود ہے. اس نے لوگوں کو کہا، دلیل پر بلایا. یہ نہیں کہا یہ شخص شکل سے اچھا لگتا ہے یا یہ نبیوں کے خاندان کا ہے. اس نے کہا تمہارے پاس دلیل موجود ہے من ربکم، تمہاری الہامی کتاب میں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو تمہیں الہامی کتاب ملی ہے، جو تمہارے پاس بینات موجود ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کی تائید ہو رہی ہے. اور پھر اس نے سیکنڈ پوائنٹ کیا کہا، غور کیجئے، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی تبلیغ کا ٹپس ہے کہ میں اور آپ بھی کسی کی تائید کریں گے تو کس طرح سے کریں گے. تو آگے آ رہا ہے وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اگر وہ ہے جھوٹا، فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، تو اس پر اس کا وبال ہوگا جھوٹ کا. اول تو ہم کہیں کہ تم خود ہی تصدیق کر لو، تم خود بھی تو اٹھو نا، تم کو یہ جھوٹا لگ رہا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ الہامی کتاب کی بات کر رہا ہے، لیکن تم کچھ سننے کو تیار نہیں ہو، بس جھوٹا کر رہے ہو. تو کیونکہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ اس نے ان کو کہا کہ یہ تو ساحر کذاب ہے. اس نے عام پبلک کو یہ دھوکہ دیا ساحر کذاب بول کر. آیت نمبر ہم نے 24 میں پڑھا تھا. اس نے کہا اگر یہ کاذب ہے، اس پر اس کی جھوٹ کا وبال ہے. وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر یہ ہے سچوں میں سے، يُصِبْكُمْ، پہنچے گا تم کو. اس نے کیا کہا؟ پہنچے گا تم کو، بعد الذی، بعض وہ عذاب جو، یعدکم، جو اللہ تم سے وعدہ دے رہے ہیں. تو الذی میں ہم کیا ڈالیں گے کہ اگر یہ جھوٹا ہے، اگر یہ سچا ہے تو پہنچے گا تم کو بعض وہ عذاب جس کا وہ وعدہ کر رہا ہے تم سے. اس سے پتہ چلا، ہم نے اپنی طرف جھانکا، کیونکہ ہم تو ہر آیت اپنے لیے لے رہے ہیں، کہ جب ہم ان باتوں کو نہیں سمجھتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ قرآن پڑھو. لوگ کہتے تھے قرآن نہیں پڑھنا اور برین واش ہو جائے گا، یہ ہماری پڑھنے کی کتاب تھوڑی ہے. ہم تو ایسے ہی لوگوں میں سے تھے نا. تو اب ادھر کلیئر ہوا کہ اللہ کی کتاب پڑھنی ہی پڑے گی. اس کے بغیر ہم کسی کے لیے بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اور ایک اور پوائنٹ، اس میں ہمیں یہ پتا چلا کہ اگر میں نے اور آپ نے اللہ کی نہیں مانی اور سچوں کا ساتھ نہیں دیا تو عذاب میں اور آپ بھی آ جانے والے ہیں. اگر میں نے اپنا ایمان چھپا کے اس دنیا میں چلی گئی، جو مجھے سمجھ آ گئی بات، اور میں نے کہا کہ میں حق بولوں گی تو اکیلی رہ جاؤں گی، تو اگر میں نے اور آپ نے سچ نہیں بولا تو عذاب کی لپیٹ میں ہم آئیں گے. تو فیصلہ کر لو کہ تمہیں اکیلا رہنا ہے یا تمہیں عذاب کی لپیٹ میں آنا ہے. اور ادھر تو پھر تھوڑے سے چانسز ہیں کہ اللہ آپ کو بہت اچھے ساتھی نصیب فرما دیں گے. قیامت میں تو پھر چانس ہی ختم ہے. تو ادھر آپ غور کیجئے کہ تمہیں عذاب پہنچے گا اگر وہ سچا ہے تو. ان اللہ لا یہدی، دوسری بھی چیز مجھے بڑی ڈرا دی گئی کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا. من ہوا مسرف. اب آپ نے دیکھا یہاں بھی مسرف، اسراف کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو حد سے گزر جاتا ہے، یعنی اللہ کی باتوں کا پاس نہیں کرتا، اللہ کو شکل دکھانے کی فکر نہیں ہوتی ہے. مسرف، اسراف، زیادہ کر جانا، یعنی باؤنڈریز کو کراس کر جانا، کیونکہ آپ کے پاس اور میرے پاس علم نہیں تھا کہ بھئی کس کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے اور کس بات کی کتنی باؤنڈریز ہیں. بیلنس نہیں تھا. تو اللہ نے بھی کہا کہ اللہ بھی ہدایت نہیں دیتے ہیں جو مسرف ہو، جو کذاب ہو. اب یہ دونوں چیزیں ہمیں اپنے میں نظر آتی نہیں. ہم مسرف بھی تھے، ہم کذاب بھی تھے. ہم سچوں کا بھی ساتھ نہیں دیتے تھے، تو ہم بچپن سے نمازی بھی تھے،
تو اب مجھے جو میرا جو دماغ چلا وہ یہ چلا کہ میں بچپن سے نماز تو پڑھ رہی ہوں، لیکن ادھر آیت سے اللہ تو ہدایت دینا روک دیتے ہیں. یعنی میں کتنی بھی بار کہہ دوں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، میری تو ساری یہ دعا ریجیکٹ ہو جائے گی، کیونکہ یہ اللہ نے مجھے پہلے ہی بتا دیا ہے میں نے قیامت میں کیا لڑنا ہے کہ اللہ جی میں نے اتنی نمازیں پڑھی. اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ہدایت جو مانگے گا اسے ہدایت ضرور ملے گی. یہ ہمارے ہاں بڑے کہتے تھے کہ جی کچھ ملے نہ ملے ہدایت ضرور ملتی ہے مانگنے والے کو. اللہ نے تو کہا میں تو مسرف اور کذاب کو تو ہدایت نہیں دیتا ہوں. تو ہماری اور آنکھیں کھل گئیں کہ اب بھائی اپنا معاملہ خود ہی سارٹ آؤٹ کرو. مسرف کا معنی آپ کو اب قرآن سے ایجوکیٹڈ ہونا ہے کہ کیا ہے باؤنڈریز، کیا ہے ہم کس کے اندر رہ کر کیا کچھ جائز کام کر سکتے ہیں. اور کذاب جھوٹا یہ سچوں کے اپوزٹ میں آ رہا ہے کہ جھوٹ لوگوں میں بیٹھنا اسے پسند تھا. ہر ایک کے ساتھ بے حیائی کرنا، جھوٹ بولنا، رشوت کھانا، سود کھانا، واٹ ایور سب وہ پسند کرتا تھا. شرکیہ محفلوں میں بھی جانا اور توحید کی محفلوں میں بھی جانا. تو آپ غور کر لیجئے ساری باتیں آپ کو مل گئیں کہ رجل مومن آخر کار اٹھا. اسے بھی تو اپنی فکر ہو رہی ہوگی کہ میں چھپایا ہوا ہوں اپنا ایمان، میری بھی دعا قبول تو ہوگی نہیں. تو ایٹ لاسٹ اس کو اپنی جگہ سے اٹھنا پڑ گیا. یہ مجھے اور آپ کو میسج ملتا ہے کہ اٹھ بھی جاؤ، دیر مت لگاؤ، کہیں مر نہ جاؤ صبح میں. تو اس لیے کچھ ہم کر کے چلے جائیں. اب جناب اللہ کو اس کی تبلیغ اتنی پیاری لگی، اس مرد مومن کو، اس رجل مومن کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. پتہ نہیں وہ کون ہوگا. اب تو ہمیں اس سے بھی ملنے کا دل چاہتا ہے کہ جی ہم تو دیکھیں قیامت میں اللہ کرے کہ ان کے ساتھ ہوں، کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ یہ سورہ مومن والا رجل مومن تھا کون جس کو اللہ نے ایسے چنا، اور اس نے تھوڑا ایکشن کیا ہوگا تو ری ایکشن آیا ہوگا. کیونکہ آپ کوئی ایکٹیویٹی کر کے تو دکھاؤ، اللہ کا ری ایکشن آپ پر آئے گا. اللہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے. تو اب اس مرد مومن نے اتنی پیاری تبلیغ کی کہ میں حیران ہوں کہ اس نے لوگوں کو کہا جو اللہ کو بڑا پسند آیا. اللہ نے اس کو آیت بنا دی. اس نے کہا لوگوں کو یا قومی، دیکھا آپ نے وہ قوم میں بے باکی سے باتیں کرنے لگا، چھپایا نہیں اس نے پھر اپنا ایمان. اس نے بے باکی سے کہا کہ اے میری قوم لکم الملک اليوم، تمہارے لیے تو بادشاہت ہے آج کے دن تو تم بڑے بڑے بادشاہ ہو. ظاہرین فی الارض، غالب ہو اپنی زمین پر. فمن ینصرنا، کون نصرت دے گا ہماری، کون بچا سکے گا ہم کو، کون مدد دے گا ہم کو. من بأس اللہ، اللہ کے لڑائی سے، اللہ کی جنگ سے، اللہ کے عذاب سے. ان جاءنا، جب وہ آ جائے گا ہمارے پاس، اگر وہ آ جائے گا ہم پر، کون بچائے گا. آج تو پھر ہم بادشاہ ہیں، زمین پر غالب ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے کون ہماری نصرت دے گا. دیکھ لیجئے کہ وہ مرد مومن کے پاس کتاب کا اتنا علم تھا کہ وہ نبی کے پاس بیٹھا ہے، لیکن اس کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ وسیلہ کچھ نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی میرے حق میں قبول نہیں ہوگی. وہ اچھی طرح اس کا ایمان بڑا کلیئر تھا، وہ واسطے وسیلے شفاعت سب سے نکلا ہوا تھا. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سورہ مومن میں ہم واسطے وسیلے اور شفاعت کے بارے میں ہی پڑھ رہے ہیں. تو اس نے لوگوں کو بتایا کہ کون بچائے گا ہمیں. قال فرعون، اب جناب فرعون کو دیکھیے بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے جواب اب دے گا. پہلے تو اس نے کیا کہا تھا، اقتل موسیٰ. بڑا سمارٹ بن رہا تھا نا وہ فرعون، بڑی اس نے سٹائل مارا، مجھے چھوڑو میں اس کو قتل کر دوں گا. اب دیکھیں کتنا ٹھنڈا بن کر جب دیکھا کہ کھل کر بات آ رہی ہے سامنے، رجل مومن کھڑا ہو چکا ہے اپنی جگہ پر. اب ذرا اس کا سٹیٹمنٹ کا انداز دیکھیے گا. وہ کہتا ہے بہت بڑا علامہ سٹائل میں، ما اریکم الا ما ارا. دیکھ لیجئے کہ کہنے لگا نہیں میں دیکھتا تم کو مگر وہ بات جو میں سمجھتا ہوں. یعنی وہ نہیں کہتے ہیں کہ میں تو جی اڑتے پرندے کے پر گن لیتا ہوں اور میں تو وہ دیکھتا ہوں جو بہت بڑے اینالسٹ ہوتے ہیں، تجزیہ نگار،
جو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ملک کہاں جا رہا ہے, اکانومی کہاں جا رہی ہے. تو ہم کہتے ہیں یار واقعی ان کی تو نگاہیں بہت دور تک ہیں. وہ انداز تھا فرعون کا, یعنی ہم نے دیکھا ہر طرح کی مکاری والا سٹائل اس کے پاس موجود تھا, اور اس نے فوراً اس رجل مومن کو قتل کرنے کا نہیں کہا, بلکہ بڑا اس نے کہا کہ فرعون نے کہ نہیں سمجھا رہا ہوں میں تم کو مگر وہی بات جو میں صحیح سمجھتا ہوں, وما اہدیکم, اور نہیں میں راستہ دکھا رہا ہوں تم کو, الا سبیل الرشاد. لکس دیکھ لیجئے, یہ ہوتے ہیں بڑے بڑے مکار پولیٹیشنز کہ انہوں نے کہا الا سبیل الرشاد, میں تم کو رشد بھلائیوں والا راستہ دکھا رہا ہوں. یعنی آپ دیکھ لیجئے وہ مرد مومن کے قتل کے فیصلے نہیں کر رہا, اس کو پتا تھا کہ اب عوام اس سے بگڑ جائے گی, اس کا تختہ الٹے گا, تو اس نے لوگوں کو ایک ڈیفرنٹ انداز میں کہنے لگا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے, میں تمہیں رہنمائی کر رہا ہوں بھلائی کے راستے کی طرف. اس پر رجل مومن بھی اپنی ہی بولتا گیا, یہ میں نے سیکھا. تم اپنی بول رہے ہو نا, ہم اپنی بولیں گے. لوگ کہتے تمہاری سنتا کون ہے, نہ سنیں, ہم اپنی بولیں گے تم اپنی بولو, لیکن ہم چپ نہیں ہوں گے. تو اب غور کیجئے, وقال الذی, دوبارہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. دیکھیں اللہ کو اس کی باتیں کتنی پیاری لگیں. کوئی اللہ نے تو اس کو وحی نہیں کی تھی نا یہ کہ تم یہ لفظ بولو. جیسے اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں قل, اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے. اس کے دل کی باتیں اللہ کو اتنی اچھی لگیں اور وہ اتنی ہمت سے باتیں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی اس کی باتیں. اس نے ابھی بھی اپنی باتیں جاری رکھی اور کہنے لگا وقال الذی, اور کہنے لگا وہ شخص آمنا جو ایمان لے آیا تھا, یا قومی, اے میری قوم, انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب, بے شک میں خوف کھاتا ہوں تمہارے بارے میں کہ مثل جو کئی گروہوں پہ اللہ نے عذاب بھیجا. مثل یوم الاحزاب کا معنی ہے, احزاب کا معنی مختلف گروہ, پہلی امتیں, کہ مجھے ڈر لگتا ہے اے لوگوں جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ تم عذاب میں گرفت میں آ جاؤ گے. تو اس سے پتا چلا کہ مجھ کو اور آپ کو بھی, میرا اور آپ کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے. کوئی فتنہ نہیں, کسی مولوی کے خلاف خاص اٹھنا نہیں, کسی کو خاص بدنام نہیں کرنا, ایک رینڈم بات کرنی ہے کہ سب مرو گے, سب مرو گے, پھنسو گے. دیکھو یہ جھوٹی کتابیں پڑھنا چھوڑ دو, ان جھوٹی کتابوں سے عالم بنانا چھوڑ دو. اگر تمہیں ان کی حقیقت پتہ چل جائے نا ان کتابوں کی, تو تم دعا کرو گے کہ اللہ تم کو ایسی اولاد نہ دے جو جھوٹ پڑھ کر اور سند لیتی ہو. تو آپ غور کیجئے گا کہ جھوٹ اللہ رسول پہ کہنا ہمارے لیے آفیشیل ہو گیا. جہاں جھوٹ بولنا آفیشیل ہو جائے کہ میڈیا بھی کچھ نہیں کر سکتی. میڈیا چھوٹی چھوٹی بات پر تماشے کھڑے کرتی ہے, اتنا پاورفل میڈیا ہے, لیکن میڈیا خود ہی جاہل ہے, پورے میڈیا تقریباً جاہل ہے. تو اب آپ سوچئے کہ جب اتنا آفیشیل ہو جائے حرام, گناہ, جھوٹ اور اللہ رسول پہ جھوٹی باتیں, اور مزے کی بات یہ سنی اپنی 6 کتاب اور شیعہ اپنی 4 کتاب, لیکن ایک پروگرام میں بیٹھتے ہیں تو سب نے آپس میں منگل کی ہوئی ہوتی ہے. سوچئے گا, صرف سوچئے گا, تو پھر آپ پر اور مجھ پر نحوست نہ پڑے تو کیا ہو, عذاب نہ آئے تو کیا ہو. اس لیے ہم اپنا یہ بیان ریکارڈ کرا کر یوٹیوب پر بھی ڈال رہے ہیں, فیس بک پر بھی ڈال رہے ہیں, ہر جگہ ڈال رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی ہم نے کام کیا ہے, ہماری بھی اصلاح فرما دیجئے. لیکن ہم ان میں سے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ ہم ان میں سے نہیں ہیں. تو اس نے لوگوں کو ڈرایا کہ دیکھو عذاب آئے گا جیسے پچھلی قوموں پر آیا, مثل دأب, جیسے آ چکا عذاب قوم نوح پہ, قوم عاد پہ, قوم سمود پہ, اور ان لوگوں پہ جو ان کے بعد تھے. اور بڑی پیاری بات دیکھیں وہ کرتا ہے, بڑی پیاری بات اس نے کی, وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ, اللہ تھوڑی ارادہ رکھتے ہیں, نہیں ہے اللہ کہ وہ چاہیں, وہ ارادہ کریں ظلم کا اپنے بندوں پر. کتنی خوبصورت اس کی انڈرسٹینڈنگ تھی اس مرد کی. دیکھیں نا, ایک آئیڈیل ہمارے بن جاتے ہیں یہ قرآن والے لوگ, کہ اس نے کہا کہ اللہ کا کوئی ارادہ بندوں کو پھنسانا, پھر مارنا,
پھر ان کو ان اویئر رکھنا، پھر ان کو جہنم میں جلتا دیکھ کر اللہ خوش ہوں. اللہ ایسے تھوڑی ہیں. اللہ نے تمہیں دلیل دی، بینات دی، رسول بھیجے، کتابوں کو پریزرو رکھا، اس کے بعد بھی تم لوگوں نے اس طرح کی حرکت کر رہے ہو. مجھے خوف آ رہا ہے کہ ایک تو تم عذاب میں پھنسو گے، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے تم پر اتنی بات کھول دی ہے. اللہ تمہیں جلانا تھوڑی چاہتے ہیں، اللہ تمہیں آگ میں ڈالنا تھوڑی چاہتے ہیں. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، انی اخوف، بے شک میں تو خوف کھاتا ہوں تمہارے بارے میں، یوم التناد، قیامت کے بھی دن کا. پہلے اس کو عذاب کا ڈر لگ رہا ہے، پھر وہ دیکھ رہا ہے کہ جب عذاب میں مریں گے تو قیامت کے بھی دن گناہگاروں میں اٹھیں گے. یعنی کتنی اچھی اس کی انڈرسٹینڈنگ تھی. اس پر یہ کہہ رہا ہے آگے، اس نے کہا کہ مجھے تو وہ قیامت کے بھی دن کا ڈر ہے. اور دیکھیں وہ قوم تک پہنچتا ہے. جیسے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی تھی کہ دیکھیں اپنی فیملی تک تو پہنچنا ہے، اہل تک تو پہنچنا ہے، لیکن اہل کے بعد قوم تک بھی پہنچنا ہے. اہل اور قوم میں فرق ہے. کیونکہ ہماری کافی فرینڈز کہتی ہیں کہ دیکھیں ہم گھر میں تو سب بچوں کو، شوہر کو، سب کو سمجھاتے ہیں. تو ہم نے کہا بیٹا تھوڑا سا تو ذمہ داری لو نا قوم کی، تھوڑی سی تو ذمہ داری قوم کی لو نا. چاہے غریب بچوں میں چلی جاؤ، چاہے کہیں بولنے کو شرم آتی ہے تو چھوٹی چھوٹی جھگیوں میں چلی جاؤ کہ وہاں کوئی تمہارے لیے تمہاری شکل نہیں دیکھ رہا، تمہاری باتیں نہیں سن رہا. کیونکہ لوگوں کو بڑا یہ بھی پوائنٹ آتا ہے کہ میں صحیح نہیں بول رہی، میں صحیح نہیں بول رہی، اور مجھے جھجک ہوتی ہے. تو پریکٹس کرو، پریکٹس کرو. آپ کے پاس کانفیڈنس ہونا چاہیے اور آپ صحیح بات بھی کر رہے ہو. انشاءاللہ اللہ آپ کی ضرور مدد کریں گے. تو قوم تک پہنچنا سب کو ضروری ہے. اس نے کہا کہ اے قوم، مجھے تو قیامت کے بھی دن کا عذاب کا تمہاری فکر ہے کہ یوم تولون مدبرین، جس دن تم پھرو گے، بھاگے جا رہے ہوگے. ما لکم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی بچانے والا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، یہ بھی آپ کو پتا ہے میرا بڑا فیوریٹ پوائنٹ ہے کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، کیونکہ اس میں بظاہر لگ رہا ہے کہ اللہ جسے بھٹکا دے پس نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہادی. یہ پڑھتے ہوئے مجھے کبھی بھی نا اچھا نہیں لگتا تھا. میں کہتی تھی یہ کیسا لکھا ہے، یہ کس طرح لکھا ہے. اللہ یہ آپ کی شخصیت کے خلاف ہے. اللہ یہ آپ کی پرسنالٹی پر سوٹ نہیں کر رہا. مجھے کوئی سمجھائے یہ کیا ہے اس کا مطلب کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں. تو اللہ آپ بھی بھٹکاتے ہیں. آپ کیوں بھٹکاتے ہیں؟ تو آپ نے دیکھا کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا تھا. پچھلی ہی تو آیت لکھی ہوئی ہے کہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تھوڑی چاہتے ہیں کسی بھی بندے کے ساتھ ظلم کرنا. جب بندہ ہی پھرتا ہے، ٹائم نہیں نکالتا ہے، وقت نہیں نکالتا ہے، متکبر ہے، بیٹھنا پسند نہیں کرتا، ڈر لگتا ہے کہ باپ داداؤں کا دین بدلنا پڑے گا، ڈر لگتا ہے کہ اجماع تواتر کو چھوڑنا پڑ جائے گا. یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس پر پھر اللہ اس کو بھٹکا دیتے ہیں. اور جو آپ کو بہت اچھا ٹاپک مل گیا کہ اللہ کس کو بھٹکاتے ہیں، تو رجل مومن آپ کے لیے اگزامپل ہے کہ جو سچوں کا ساتھ نہیں دیتا، جو اپنے آپ میں ایمان چھپا کے بیٹھا ہوتا ہے. اور کچھ لوگ تو ایمان بنانا ہی نہیں چاہتے ہیں، اللہ اس کو بھٹکائیں گے تو اس کے لیے بھی پھر کوئی ہادی نہیں ہوگا، کوئی تعویذ کام نہیں آئیں گے، کوئی دم کیا ہوا پانی کام نہیں آئے گا، ایون ماں کی دعا بھی کام نہیں آئے گی. جب اللہ نے نبی کو کہہ دیا کہ آپ 70 بار بھی معافی مانگ لیں تو میں نے فلاں کو معاف نہیں کرنا. تو اس لیے یہ جب پوائنٹ مجھے سمجھ آ گیا تو اللہ سے اور محبت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی آپ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرتے ہیں. یہ یہاں پر ہم اینڈ کرتے ہیں کیونکہ آگے جو بات آ رہی ہے یوسف علیہ السلام کی ایک دم سے آئے گی کہ لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو بھی اتنا ستایا. یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکچولی تلقین کی جا رہی ہے کہ اے نبی آپ بیک آؤٹ مت ہونا، آپ لوگوں سے مت ڈرنا. لوگوں نے تو یوسف علیہ السلام کو بھی اتنا تھکایا. اور آگے جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.